ایک چھوٹی سی حدیث سے ضرور سنیے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ السلام علیکم۔ یہ لائن تو سب نے سنی ہوگی نا کہ میں بھی شادی کروں گا، یا اللہ توفیق دے، سچا عشق نبھاؤں گا، یا اللہ توفیق دے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان لائنز میں ایسا کیا ہے کہ ان لائنز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں کہہ لوں کہ اگر ان لائنز پہ آپ عمل کرتے ہیں، مطلب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا، آپ نے خود کو گناہوں سے بچایا، تو کوئی صاحب عقل بتا سکتا ہے کہ ان لائنز میں ایسا کیا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی یہ سوچتی ہے کہ تنگ اور چھوٹا لباس پہننے سے وہ خوبصورت لگ سکتی ہے، تو وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں لگ سکتی، کیونکہ حیا کی کشش، حیا میں جو کشش ہوتی ہے نا، حیا کی کشش حسن کی کشش سے زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی گناہ جب ہم سوچ سمجھ کر پہلی بار کرتے ہیں نا، تو اس کے کرنے کے بعد ہم بہت روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، اللہ سے وعدہ تک کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، پر جناب پھر کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں۔ پھر سے کرتے ہیں، پھر سے معافی مانگتے ہیں، پھر سے کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ پھر ہم گناہ تو کرتے ہیں پر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب تک آپ گناہ کے بعد توبہ کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے اتنے گناہ کیے کہ کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ یاد رہے کہ ایک وہی تو معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کرتا۔ یہ آج کے انسان کہ جن کے اگر پاؤں بھی پکڑو، ان کے لیے رو گڑ گڑاؤ، کتنا کچھ کر لو، پھر بھی معاف نہیں کرتے۔ پر وہ اللہ کہ ایون اگر تم اتنے گناہ کرتے رہو، معافی تک نہ مانگو، پھر بھی تمہیں سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اور اتنے سارے گناہ کرو اور ایک بار صرف ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگو تو سب معاف کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہ ڈیٹول کی طرح ہوتا ہے، جو آپ کی تقریباً 99.99 پرابلمز کو ختم کر دیتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میری بات یاد رکھیے کہ پرابلمز کا نہ ہونا اور سکون کا نہ ہونا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لائف میں اگر پرابلمز ہوں تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن سکون نہ ہو تو گزارا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کی لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ یار دل کیوں پریشان ہے، پھر دل کیوں بے چین ہے، حالانکہ مسئلہ بھی نہیں۔ تو ایسے موقع پہ آپ کے پاس سکون نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ سکون آپ کو صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے ہی مل سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی نا ہم بہت جلد بلاک ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم سے بلاک ہو جاتے ہیں جب بھی کسی کو نا اپنی ریئل فیلنگز بتاتے ہیں، اپنی سچی نیت بتاتے ہیں، جب بھی کسی کو پسند کرتے ہیں تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہماری شکل، ہماری نیت یا پھر ہماری قسمت بری ہے کیا؟ گلے شکوے ان سب کی نا لائنز لگ جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں، مثال دیتا ہوں کہ ایک ماں کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو ماں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، صرف کھلانے پلانے کے لیے نہیں، بلکہ خاص کر کے اس لیے کہ میرا بچہ کوئی غلط چیز نہ اٹھائے گا تو فوراً اس کی ماں اس سے لے لے گی وہ چیز۔ اسی طرح جب آپ کا بھی اللہ خیال کرتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے نا، تو آپ سے بھی ایسے غلط اور برے لوگوں کو چھین لیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت دور کرے گا تو قیامت کے روز اللہ پاک اس کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو قیامت میں اللہ پاک اس کے عیب چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص سے تمہیں محبت ہو جائے تو صدقہ دے دو، اگر وہ سچی محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر کوئی بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ کچھ لوگ بھی تو مصیبت ہوتے ہیں نا، اور صدقہ ہماری زندگی سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور ایویں نہ صدقہ دیا نہ ہی کچھ اور، پھر بھی وہ شخص دور چلا گیا، چھوڑ کر یا پھر نکل گیا، تو سوچ لو، یہ بات سمجھ لو کہ شاید آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دعا مانگی ہو کہ یا اللہ میرے بچے کی زندگی سے ہر چھوٹی بڑی مصیبت کو دور فرما۔ اگر لڑنا ہی ہے تو اپنے حق کے لیے لڑو، اور اگر آپ حق پہ ہونے کے باوجود بھی کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا، تو آپ کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ وہ شخص کمزرف ہوتا ہے جو خود سے کمزوروں کے ساتھ لڑتا ہے، وہ شخص بیوقوف ہوتا ہے جو خود سے طاقتوروں کے ساتھ لڑتا ہے، پر وہ شخص عقل مند ہوتا ہے جو خود کے ساتھ لڑتا ہے، خود کے نفس کے ساتھ لڑتا ہے۔ السلام علیکم۔
پتہ ہے ظرف رکھنے والے لوگ، سچی محبت کرنے والے لوگ اکثر چھوڑ جاتے ہیں جب بھی وہ کہیں بے وفائی دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اب ہماری قدر نہیں رہی۔ لیکن کم ظرف لوگ، بے وفا لوگ چھوڑ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اگلا بہت محبت کرنے لگ گیا ہے۔